دوسری شریک طالبہ ہادیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور اپنی سپیچ سے ہم سب کے قلوب کو نور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے قرآن ایک عظیم دستور حیات۔ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، سب کو اعتراف ہے، سب مانتے ہیں، تو پھر قرآن کا قاری، قرآن کا عالم، قرآن کا مفسر بڑا ہونا چاہیے۔ معاشرے میں سب سے بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم کی امامت وہی شخص کرے گا جو کتاب اللہ کا ان میں سب سے زیادہ قاری ہو۔ ہاں، نگاہ مصطفیٰ میں وہی بڑا تھا جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا، اسی پر قسمتوں کا فیصلہ کیا جاتا تھا، اسی پر عہدوں کی تقسیم ہوتی تھی، انہی کے ہاتھوں میں اقتدار حکومت کی زمام تھی، انہی سے مشورے لیے جاتے، انہی کو وظیفے دیے جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر قرآن کے قاری ہوا کرتے تھے۔ آپ نے گورنروں کو حکم دیا کہ قرآن پڑھنے والوں کو وظیفے دیے جائیں، بلکہ آپ نے خود بھی صحابہ اکرام کے مراتب قرأت قرآن اور جہاد فی سبیل اللہ کی بنیاد پر وظیفے مقرر کیے۔ الغرض، قرآن کا قاری سفید و سیاہ کا مالک ہوتا تھا، مگر اب ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ پڑھانے والا سب پڑھانے والوں سے معزز و محترم ہے جو نہ قرآن پڑھتا اور نہ پڑھاتا ہے، باقی سب کچھ پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ ساری دولت اسی کے لیے ہے، ساری عزت اسی کے لیے ہے، اقتدار و حکومت کے سارے وسائل اسی کے لیے ہے، اور جو قرآن پڑھتا یا پڑھاتا اس کے لیے خزانوں کے دربار سے تنگ ہے۔ یہ راز تو خود قرآن کھول رہا ہے، یہ راز تو خود قرآن کھول رہا ہے، لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہے۔ ساتھیوں، میں آپ کی توجہ دلاتی چلوں کہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کون سی ایسی مشکل یا الجھن ہے جس کا حل اس میں موجود نہیں؟ قرآن تو اللہ کا بھیجا ہوا خط ہے جو ہماری طرف اللہ کی جانب سے بھیجا گیا، مگر افسوس کہ ہمیں اس میں لکھی ہوئی زبان ہی نہیں سمجھ آ سکے گی تو ہم خط کے بارے میں کیسے جان سکیں گے؟ افسوس صد افسوس کہ کبھی ہمیں تجسس بھی نہیں ہوا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ساری زندگیاں گزر گئی اس کو بغیر جانے اور بغیر سمجھے۔ قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم میں قرآن پڑھنے والا سب پڑھانے والوں سے افضل ہے، اس کے درجے بہت بلند ہیں، اس کا ثواب سب ثوابوں سے زیادہ ہے۔ بے شک قرآن عظیم ہے، اتنا عظیم کہ قاری قرآن کے والدین کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی چمک کے آگے آفتاب مائل پڑ جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم ما تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور تو اور ارشاد ہو رہا ہے، قرآن شفاعت کرنے والا ہے، اس کی شفاعت قبول ہوگی۔ قرآن تو شفاعت کرے گا ہی، حافظ قرآن کی ارشاد ہوگی کہ اپنے خاندان کے ان 10 افراد کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اس احسان عظیم کے بعد بھی اگر کوئی قرآن سے پیٹ پھیرتا ہے تو وہ بڑے گھر کو ویران کرتا ہے۔ کیا خوب فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں وہ ویران گھر کے مانند ہے۔ سارے عالم پر نظر ڈالے، ویرانی ہی ویرانی ہے۔ قرآن پڑھو اور اس سے دل کو بیدار کرو۔ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن پڑھو اور اس سے دل کو حرکت دو۔ انسان کا دل ایک پیالہ ہے، چاہے اس میں زہر بھر دیا جائے، چاہے اس میں آب حیات بھر دیا جائے۔ جناب صدر، قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جو ہر لحاظ سے بے مثل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کہہ دیجئے کہ اگر انس و جن جمع ہو جائے اور کوشش کرے کہ اس قرآن کی ایک مثل بنا لے تو وہ ہرگز اس کی مثل نہ بنا سکیں گے، چاہے اس کے لیے دوسرا مددگار کیوں نہ آ جائے۔ صاحب صدر، میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہوں گی کہ ایک بہترین زندگی کا راز قرآنی تعلیمات میں پوشیدہ ہے۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ۔